اور عبادت کیا ہے؟ نماز روزہ صرف ایسا نہیں کہ جائے نماز پہ بیٹھ کے سارا دن اللہ نے کہا ہے، سچ بولتے ہیں کہ میرے رب کا حکم ہے تو وہ عبادت ہے۔ آپ کا دل بھی چاہتا ہے کہ آپ ایسی جگہ پہ جاؤ جہاں پہ میوزک ہے، جہاں پہ مہندی ہو رہی ہے، ڈانسز ہے، لڑکے لڑکیاں ایسے کر رہے ہیں، کوئی بات نہیں میں تو پیچھے ہی بیٹھ کے دیکھوں گی، لیکن رک جاتے ہو کہ نہیں مجھے نہیں ایسا کرنا کہ تو وہ وقت جتنا ٹائم 3-4 گھنٹے کا آپ عبادت میں ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار بیان کر دیا کہ تم پہ جو پرابلمز آتی ہیں وہ تمہارے اپنے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ میرے اللہ نے مجھے اس دنیا میں کیوں بھیجا، میرا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا، تو جن کو یہ سمجھ آ گئی نا، اب واللہ وہ کامیاب ہو گیا۔ اس کو پھر پورا قرآن تو آپ کو آگے گائیڈ کرتا ہے نا کہ یہاں چلو یہاں چلو یہاں چلو، اور پھر آپ کو جنت کا راستہ دکھا دیتا ہے۔ لیکن جس کو پہلا سٹیپ سمجھ آ گیا کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے اور اللہ نے مجھے اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتا دیا کہ میں نے پیدا کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ، نہیں پیدا کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ، کہ جن اور انسان کو میں نے نہیں پیدا کیا إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، مگر صرف اور صرف اس لیے کہ وہ میری عبادت کرے۔ اور عبادت کیا ہے؟ نماز روزہ صرف ایسا نہیں کہ جائے نماز پہ بیٹھ کے سارا دن اللہ نے کہا ہے، جتنے احکامات قرآن میں ہے نا، جتنے احکامات ہیں، جو اس پہ عمل کرے گا وہ اللہ کی عبادت میں ہے۔ اللہ نے کہا کہ جھوٹ نہیں بولو۔ جو انسان اپنے کوشش کرتا ہے کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا، کیونکہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، آپ کئی دفعہ ایسے مقام پہ پھنس جاتے ہیں کہ آپ کو بالکل بات کرنی مشکل ہو جاتی ہے، لیکن آپ اس لیے اس وقت بولتے ہیں، سچ بولتے ہیں کہ میرے رب کا حکم ہے تو وہ عبادت ہے۔ اگر آپ جیسے کہتے ہیں وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، اگر آپ پارٹی میں بیٹھے ہو، کوئی آپ کو آنکھ سے اشارہ کرتا ہے یا آپ کہتے ہو ایک دم سے رک جاتے ہو کہ نہیں نہیں نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا، مجھے ایسے نہیں کرنا، آپ عبادت میں ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، آپ بے حیائی، آپ کا دل بھی چاہتا ہے کہ آپ ایسی جگہ پہ جاؤ جہاں پہ میوزک ہے، جہاں پہ مہندی ہو رہی ہے، ڈانسز ہے، لڑکے لڑکیاں ایسے کر رہے ہیں، کوئی بات نہیں میں تو پیچھے ہی بیٹھ کے دیکھوں گی، لیکن رک جاتے ہو کہ نہیں مجھے نہیں ایسا کرنا، کیونکہ میرے رب نے کہہ دیا انما حرم ربی الفواحش، میں نے کوئی نہیں جانا، کوئی بات نہیں۔ تو وہ وقت جتنا ٹائم 3-4 گھنٹے کا آپ عبادت میں ہوں گے، آپ سوچیں کہ جس وقت آپ اللہ کے احکامات کے اندر ہوتے ہیں تو فرشتے آپ کے اوپر رحمتیں نہیں کیا بھیجتے، اور اگر آپ اللہ کے حکم سے باہر ہوتے ہیں، آپ دوسری طرف کا بھی اینگل دیکھیں کہ اگر وہ آپ ایسا کام کرتے ہیں، اب دیکھیں میں ہمیشہ کہتی ہوں گھر سے نکلنے سے پہلے نا ہم تیار ہوتے ہیں، ڈیفینیٹلی شیشے میں اپنے آپ کو دیکھ ہی رہے ہوتے ہیں نا، لیکن آخری دفعہ باہر نکلنے سے پہلے ایک دفعہ شیشے میں دیکھ کے اپنے آپ سے کویسچن پوچھیں کہ میں اس حالت میں گھر سے باہر جا رہی ہوں تو کیا میرے رب کو یہ پسند ہوگا؟ اور اگر نہیں ہے، نمبر 2، اگر نہیں ہے، پہلے اگر ہے تو اللہ کے فرشتے رحمتیں بھیج رہے ہیں نا، اور اگر نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ وقت میں وہ فرشتے ہم پہ کیا بھیج رہے ہیں، یہ نہیں سمجھ آتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار بیان کر دیا کہ تم پہ جو پرابلمز آتی ہیں وہ تمہارے اپنے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ جب ہم سوچتے کہ نہیں ہم نے تو ایسا کوئی کام نہیں کیا، آپ سوچے کوئی بھی ایسا عمل جو اللہ کے حکم کے اگینسٹ چلا جاتا ہے کہ جو اب وہ آپ نہیں کر رہے، آپ سوچتے ہو کہ نہیں یہ تو بڑا مشکل ہے، چلو اتنا اور باقی کر لیا، لیکن وہ جو حکم آپ نہیں کر رہے ہو نا، تو دوسرا جو آپ کر رہے ہو تو وہ اس کا ریئیکشن ہوگا۔ دیٹ از ویری نیچرل تھنگ، جو ہمارے اوپر پرابلمز آتی ہیں وہ اسی وجہ سے آتی ہیں کہ جو اللہ سے بس دعا کریں کہ یا پاک پروردگار ہمیں توبہ کرنے والا بنا دے، ہمیں استغفار کرنے والا بنا دے، اور وہ بھی اذن اللہ کی ہی کہتے ہیں نا اذن سے ہوتا ہے، جس کو اللہ چاہے وہ اذن بھی دے دیتا ہے، جس کو اللہ چاہے اس کو چن بھی لیتا ہے اس طرح سے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، اور مانگتا بھی وہی ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے چاہتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے دے۔